السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مختصر درخواست لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ وہ درخواست یہ ہے کہ ابھی مہاراشٹر کے اندر نگر پریشد اور پنچایت کے چناؤ ہوئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ 21 دسمبر کو آنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ 2 دن کے بعد نتائج آنے والے ہیں۔ نتائج آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور بہت سارے لوگوں کو جیت کی خوشی بھی منانی پڑے گی۔ اب جو لوگ ہار گئے انہیں جو ہے صبر کرنا پڑے گا، اور جو لوگ جیت چکے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیت کو اللہ کی نعمت اور مہربانی سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جشن مناتے ہوئے اخلاقی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیہودہ اور غیر اسلامی طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معاونین کا احترام کرنا اور انہیں مبارکباد دینا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جیت کے بعد عوامی مفاد کے کاموں کو ترجیح دینا چاہیے۔ جیت کے بعد بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کاموں میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نیز ایسے موقع پر کچھ منکرات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ منکرات جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ ہے: الیکشن میں جیت کی خوشی میں منعقد تقریب میں بم، پٹاخہ اور دیگر قسم کی آتش بازی کرنا، یہ ناجائز اور حرام، یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آتش بازی میں پیسے خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور قرآن میں فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ حدیث مبارک میں کامل مسلمان کی صفات میں ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ کامل مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہٰذا کسی مسلمان بھائی کو زبان، ہاتھ یا کسی اور ذریعے سے کسی قسم کی تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ گانا، سننا اور بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کی خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر فرماتے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی، الزام تراشی، گالی گلوچ، ناچنا گانا، میوزک بجانا، غیر مہذب نعرے لگانا، آواز کی آلودگی، تکبر، بغض کا اظہار اور بھی بہت سارے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ جیت کے بعد ہم ان تمام منکرات سے بچنے کی کوشش کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جیت کی خوشی ہمیں کیسی منانی چاہیے جو بتایا گیا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔